أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو، اور معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، اور وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ میں ضرور بنا لوں گا آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو بہکاؤں گا، اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور میں ان کو سکھاؤں گا، حکم دوں گا کہ وہ ضرور چوپایوں کے جانوروں کو ان کے کان چیریں گے، اور ضرور میں ان کو سکھلاؤں گا، حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور وہ شخص جو شیطان کو دوست بنا لے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں جا پڑا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان تو ان کو وعدہ دلاتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے ان سے۔ أولئك مأواهم جہنم ولا يجدون عنها محیصا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں ایک منافق طعمہ بن عبیرق کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، جس نے ایک انصاری کے سامان کو چرایا تھا، خیانت کی تھی، اور اس کے بعد ایک یہودی کے مکان میں وہ سامان کی تھیلی اس نے رکھ دی تھی۔ الزام یہودی کے اوپر لگانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا راز فاش ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ یہ طعمہ بن عبیرق وہی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، تو مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ چلا گیا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی اس نے یہی حرکت کی، نقب زنی کی، دیوار گیری اور وہاں مر گیا، اسی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ بات بتائی کہ آدمی کتنا مجرم ہو، بڑے سے بڑا ہو، گناہ کرے، اس گناہ سے معافی کی امید ہے کہ توبہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ طعمہ بن عبیرق نے ایسی حرکت کی کہ وہ کفار مشرکین کے ساتھ مل گیا، ایمان اس کی زندگی سے نکل گیا، اور کفر اور شرک اختیار کر کے ناقابل معافی گناہ اختیار کیا، تو وہ بڑا بدبخت ہو گیا اور شقی ہو گیا، اپنی قسمت سے وہ محروم ہو گیا۔ ان آیتوں میں شرک کی حقیقت کیا ہے، کتنا بھاری گناہ ہے،
اور شیطان کا کام کیا ہے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، یہ ہے شرک کی حقیقت۔ قرآن نے ایک جگہ پر بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بڑا بھاری گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک مت کر، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاوے اور تو آگ میں جلا دیا جاوے۔ جس آدمی کی زندگی میں شرک ہوتا ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی توہین والا اور ذلت والا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور انسان اس کی خود کی بنائی ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کے سامنے وہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، ان سے مرادیں مانگتا ہے، ان سے حاجتیں مانگتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں دوسرے کو وہ شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی حالت وہ پسند آتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں جتنے ارکان ہیں ان سارے ارکان میں سب سے بڑا رکن سجدہ ہے، اور اسی وجہ سے کتابوں میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا کہ جب آدمی گھاس پھوس پہ یعنی میدان میں نماز پڑھتا ہو اس وقت گھاس کے اوپر سر رکھے تو دبائے، اگر گھاس پر سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اپنے سر کو وزن دے تاکہ زمین کے ساتھ سر لگے۔ جھکانے کو اور ملنے کو یہ حالت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ جو پیشانی اونچی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکتی ہے، جتنی زیادہ جھکتی ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ سجدہ ہے۔ لمبا سجدہ جتنا ہوگا گویا کہ وہ اتنا آدمی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے مجھے گود میں لے لیا ہے۔ ایک سجدے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو بڑا سمجھ لے اور اس کے خیالات تصورات جمع لے اور بڑے سمجھنے کی وجہ سے ہی اس کی تعظیم کرتا ہے، یہ آدمی جنت کا مستحق نہیں۔ ایک تو مشرک آدمی اور دوسرا متکبر۔ مشرک جو ہے وہ مخلوق کو بڑی سمجھتا ہے، اور متکبر جو ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے حضرات مشائخ فرماتے ہیں نہ مخلوق کو بڑی سمجھو نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو۔ مخلوق کو بڑا سمجھنے والا تو مشرک ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا یہ متکبر۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشرک بھی داخل نہیں اور متکبر بھی داخل نہیں۔ متکبر سزا بھگت کر کے آئے گا جنت میں، لیکن اول وہلے میں اس کا دخول جنت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ شرک بڑا بھاری گناہ ہے اور بہت بھیانک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیں گے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ شرک تو بہت بڑا گناہ، یہ اتنا ظلم ہے کہ اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا گناہ ایسا ہے کہ جس میں معافی کی گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر ہماری طرف سے کوئی کمی ہو گئی، کوئی حق تلفی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم حقوق العباد کی ہے، جس میں معافی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے لیکن بندوں کے حوالے کر دیں گے، جن کے حقوق تم نے ضائع کیے ہیں ان سے ہی تم رابطہ کرو۔ بندے معاف کریں گے تو معافی، اس کے علاوہ یہاں پر بھی معافی نہیں۔ یہ بھی ظلم کی 3 قسمیں ہیں، لیکن سب سے پہلی قسم جو ہے وہ شرک، اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑے ظلم سے تعبیر کیا، بیان کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ مشرک اگر توبہ کرے سچے دل سے تو معافی، بغیر توبہ کے معافی نہیں۔ اس کے علاوہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے، بغیر توبہ کے بھی وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ میرے بندوں کو بتا دو جنہوں نے اپنی ذاتوں کے اوپر زیادتی کی کہ میری رحمت سے تم نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کی قدرت حضرات مشائخ اتنی ہے کہ ہم جتنا تصور کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور ان کی جلالت کی ہیبت جو ہوتی ہے، جو طاری ہوتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا کہ جبرائیل کی حالت اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی ہے، آن کے آن میں زمین کو اٹھا کر کے پٹک سکتے ہیں، ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، یہ جبرائیل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی قدرت دی ہے کہ بارش کا قطرہ آسمان سے جو گرا ہے، ایک بارش تک کے برابر اتنا اگر زمین پر لگنے میں باقی رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کا جو قطرہ گرنے والا تھا، ایک بارش تک کا فاصلہ، اس میں کتنی دیر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ آسمان میں پہنچ کر کے آ سکتے ہیں۔ اتنی تیز رفتاری حضرت جبرائیل امین کو عطا فرمائی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں جب پروردگار عالم کے پاس ہوتا ہوں تو ان کی جلالت اور ان کی ہیبت میرے اوپر ایسی طاری ہوتی ہے کہ جن کے پر مشرق مغرب کو محیط ہو جاوے، گھیر لے، لیکن چڑیا کے مانند ہو جاتا ہوں، اتنی کم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے۔ اب اتنے بڑے پروردگار جنہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، اور یہ جو عالم دیکھ رہے ہیں ان کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرے، حصے دار کرے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم عاجز اور بے بس ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور، قادر اور وراء الورا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، چاہے سونے کا بت ہو، چاندی کا بت ہو، پتھر کا بت ہو۔ قرآن نے 17ویں پارے میں ان کا حال ذکر کیا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کا چڑھاوا جو ہوتا ہے، اس میں سے مکھی اگر اپنے منہ میں لے ہوئے کتنا باریک ہوگا، یہ بت اتنے بے بس، عاجز اور کمزور ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی چھڑا نہیں سکتے، تو تمہاری مراد ہے، تمہاری حاجت ہے، وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا،
یہ مشرکین تو عورتوں کو ہی اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ عورتوں کو چھوڑ کر پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کے نام جو ہے وہ عورتوں کے نام کے رکھے تھے۔ لات، عزا، منات، یہ سب عورتوں کے نام، اور عورتوں کے نام سے ان کو پکارتے تھے۔ ان کے زیورات پہناتے تھے عورتوں کے پہنانے کی طرح، ان کی چوٹی رکھتے تھے، تو گویا کہ عورتوں ہی جیسا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ عورتوں کو ہی پکارتے ہیں، یعنی بتوں کو یہ عورت ہی سمجھتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ سرکش شیطان کی جال میں، اس کے مکر و فریب میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کون ہے۔ لعنہ اللہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی، پھٹکار برسائی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا، ایسے ملعون اور مردود کے شکنجے میں اور اس کی پیروی میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بہکاتے ہو، اپنی زندگی کا تم نچوڑ بتاؤ کہ تم کس طرح گمراہ کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میری زندگی کے بہکانے کا نچوڑ یہ ہے کہ جب بھی صدقہ کا خیال آوے تو اس میں تاخیر مت کرنا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انکار نہیں کرتا کہ صدقہ نہیں کرنا، لیکن میں اس کو مؤخر کرا دیتا ہوں، بعد میں کرنا، اور پھر بعد میں ایسی مدت میں لگا دیتا ہوں کہ وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے۔ دوسرا میرا تجربہ یہ ہے، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سستی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اس میں حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں نیکی کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو تو اس کو مہمان سمجھو۔ اس کو وارد کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان۔ اور وہ جو خیال آیا ہے مہمان، اس کی جو آدمی قدر کرے گا تو مہمان بار بار آئے گا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ہم اکرام کرے تو وہ مہمان 2 بار آئیں گے، اور گستاخی کرے، دروازہ ہی نہ کھولے اور اس کے شان میں ہم بے ادبی کریں تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ حضرت مشائخ فرماتے ہیں کہ نیکی کا، اللہ کے احکام پورا کرنے کا جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ بڑا غیور اور غیرت مند مہمان ہے۔ اس کی قدر کرو گے تو 2 بار آئے گا، ورنہ یہ مہمان پھر نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں لیکن چاہنے کے باوجود عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہمان کو ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا، اس کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ یہ دولت چھین لیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں کہ آدمی دن بھر میں اللہ کو راضی رکھے تو آپ دیکھ لو رات میں بھی اللہ تعالیٰ راضی رہیں گے، اور صبح میں اس کو تہجد کی توفیق ملے گی۔ دین میں نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کی عبادتوں کی توفیق اور اس کی حلاوت کو چھین لے۔ اللہ لاکھ آدمی کوشش کرے لیکن وہ صبح میں اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوامر کے بجا لانے میں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا اس نے خلاصہ نچوڑ یہ بتایا کہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اور عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اور مرد عورت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ میں پہلے اچھی باتیں کراتا ہوں، پھر میں ان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ یہ شیطان نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کیا، اور پھر آدمی کا ایمان کے اوپر خاتمہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مشائخ فرماتے ہیں کہ آدمی میں کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جو حسن خاتمہ پر لے جانے والی ہوتی ہے، ورنہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔ جیسے آدمی
اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو جو آدمی بوجھ سمجھے، اس کو جھنجھٹ سمجھے، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے خاتمہ سے جو آدمی نڈر ہو جاوے، بے خوف ہو جاوے، اس کے بھی برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے داؤ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے لوگ ہی، اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے جو اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مذہب اسلام پر پوری رضامندی، اگر تھوڑا سا بھی دل میں اس نے کوئی تذبذب، شک شبہ پیدا کر دیا تو خطرہ ہے کہ دولت اس سے چھین لی جائے۔ اس لیے دعا بتائیں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے اعتبار سے، اور میں راضی ہوں مذہب اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، اور میں راضی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے۔ دین میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی یہ دعا کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ مذہب اسلام کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار ہو جائے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اس نے آدم کو دیکھا لیکن حکم دینے والے کون ہیں وہ نہیں دیکھا، اور اس نے اپنے دماغ اور عقل سے بات چلائی کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور آپ اس کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا تو اس نے یوں کہا، میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک حصہ رکھوں گا، یعنی گمراہ کروں گا، اور گمراہ کس طرح کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے تاکید کے ساتھ اور بہت اہمیت کے ساتھ کہ میں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان امیدیں دلاتا رہتا ہے، نیکی کی امید دلاتا ہے، لیکن امید دلانے میں بھی اس کا راز ہوتا ہے، وہ اعمال سے اس کو نکالنا اور محروم کرنا۔ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیرے۔ جانوروں کے کان، یہ مشرکین میں ایک رسم و رواج تھا کہ جس جانور اونٹنی کے 5 بچے ہو جاتے اور 5واں بچہ نر ہوتا تو اس اونٹنی کے کان کو چیر دیتے، پھر اس اونٹنی کا دودھ پینا، اس کے اون سے فائدہ اٹھانا، اس پر سواری کرنا، یہ حلال اور جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے کانوں کو چیر کر چھوڑ دینے کو یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہ بھی شیطان نے ہی اس رسم میں ان کو مبتلا کر دیا تھا۔ وَلَنَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں بنائی ہیں، ان میں تبدیلی پیدا کر دے۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خلقت اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی یہ ہے کہ انسان یا مرد یا عورت گدوا میں جیسے سیاہی کو بھرتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔
اور اسی طرح مرد عورت جیسا لباس پہنے، عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں اور بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی ہے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے تاکید کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو صورتیں ہیں اس میں تبدیلی لاؤں گا۔ اب دیکھیں عورتوں کا، بچیوں کا سلسلہ اور امت مسلمہ کے افراد کا حال کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری خلقت میں تم تبدیلی مت لاؤ، لیکن داڑھی صاف کر کے یا تو لباس غیروں کا پہن کر کے، مرد عورت کا، عورت غیروں کا پہن کر کے یہ شیطان کے وعدے کو پورے کر رہے ہیں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو آدمی میں شیطان کو دوست بنائے گا، دوست تو خیر خواہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں پہلے سے پہچان کرا دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، تم اس کو دشمن بناؤ، تم اس سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہے اس سے تم دشمنی رکھو، اور جب کوئی آدمی اس کو دوست بناوے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کتنے خسران میں اور کتنے نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کھلے ہوئے نقصان میں گر گیا، اس کے نقصان میں گرنے میں کوئی شک نہیں۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے وعدے دلانا، اور اس کا کام ہے امیدیں دلانا۔ وہ وعدہ دلاتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور شیطان وعدہ جو دلائے گا خیر کا ہوگا تب بھی اس میں غرور اور دھوکہ چھپا ہوا ہوگا۔ وہ بناوٹ میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں بہت ماہر ہے، ہزاروں سال کا اس کو تجربہ ہے لوگوں کو گمراہ کس طرح کیا جائے۔ اس لیے وہ اچھی شکل میں اور اچھے خیال میں آوے تب بھی اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی شیطان ہمیں وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور کبھی نفس۔ حضرات علماء کرام نے فرق بیان کیا کہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا نفس۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا یا لا حول ولا قوت الا باللہ اور وہ وسوسہ ختم ہو گیا تو سمجھو کہ یہ شیطان کی جانب سے تھا، اور یہ پڑھنے کے بعد بھی باقی رہے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے نہیں تھا، نفس کی طرف سے تھا۔ اب اللہ سے اور زیادہ پناہ مانگنے کی، پناہ میں آنے کی، اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں گے تو نفس کے شر سے بچ سکیں گے، ورنہ شیطان تو دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ جیسے پہلے بھی ایک واقعہ ذکر کیا تھا، ایک بزرگ تہجد کے بہت پابند تھے، اور ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ صبح میں اتنا احساس ہوا کہ بہت روئے، اور رونے دھونے کی وجہ سے تہجد پڑھنے پر جتنا اجر و ثواب تھا اس سے زیادہ اجر و ثواب ان کو ملا۔ دوسرے دن وہ جہاد سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، صبح کے وقت ایک شخص بڑے میاں ان کو اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی شیطان تو سلاتا ہے، آپ تو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ دیکھو ظاہر میں اچھا کام ہے تہجد میں اٹھانا، لیکن دھوکہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ کل جو تہجد فوت ہوئی تھی تو اتنا ثواب ملا کہ تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ، آج فوت ہو جاوے تو تہجد سے زیادہ کے ثواب کے تم حقدار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس کی ایک شرارت اس میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی دیوار کے قریب کھڑا تھا اور شیطان ایک دم آیا کہ ہٹو یہاں سے، اور ہٹنے کے بعد پوچھا کہ کیوں ہٹاتے ہو؟ تو دیوار گرے گی، اور اتنی ہی دیر میں دیوار گر گئی اور وہ بچ گئے۔
اس نے کہا کہ بھائی بھلے آدمی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو شیطان ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تم نے تو اچھا کام کیا۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تو اگر دیوار کے نیچے دب جاتے تو شہادت کا درجہ رتبہ ملتا، اس سے میں نے تم کو محروم کر دیا۔ جان بچانے میں بھی اس کی شرارت ہوتی ہے، اس کا داؤ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہچان کرا دی کہ شیطان تم کو غرور کا اور دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے خاص ہیں وہ شیطان کے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ جو فسفسے بندے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، کمزور عقیدے والے ہیں، وہ شیطان کے فندے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا اور فرمایا کہ میں نے جہنم تیار کر رکھی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تم سب نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن میرے مخلص بندے ہیں وہ شیطان کے داؤ میں نہیں آئیں گے، اور جو داؤ میں آ جائیں گے تو اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ مشرک لوگ وہ بھاگنے کی جگہ جہنم سے نہیں پائیں گے۔ جن کی زندگی میں شرک ہوگا، جو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، شیطان کو دوست بنائیں گے، تو ان کا انجام بتایا کہ جہنم، اس سے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ قرآن کا یہ دستور رہا ہے اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے، جہاں برے لوگوں کا حال اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں ایمان والوں کا حال، جنت کا حال، جنت کی نعمت کیا ہے، اس کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی امت مسلمہ کے ایک فرد کی کفر سے، شرک سے، ارتداد سے، شیطان کی تمام داؤ سے، تدبیروں سے، مکر و فرج سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب